یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں گے۔ انسان کی نیت اور ارادے اس کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بیکار لوگ اپنی حیثیت کی بات کرتے ہیں اور حیثیت والے بندے اکثر چپ رہتے ہیں۔ دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں، انجان راستے ہی معجزوں کا سبب بنتے ہیں۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھیں کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو خیر، بس کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ بندے کی بہتری کس میں ہے، خدا بندے سے بہتر جانتا ہے۔ انسانوں سے کی گئی محبت تباہ کر دیتی ہے، جبکہ اللہ سے ہونے والی محبت انسان کو سنوار دیتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق آپ کا ذریعہ معاش بن جائے۔ سکون محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ غلامی یہ نہیں کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، بلکہ غلامی یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتوں اور سوچ کو چند روپوں کے عوض خرید کر مفلوج کر دیا جائے۔ اگر آپ کسی ایسی چیز سے آزمائے جا رہے ہیں جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے تو صبر کیجیے، جب تک آپ زندہ ہیں اپنی امید کو بھی زندہ رکھیں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں کہ اس کا ارادہ آپ کے حق میں بہترین ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کے پاس سب کچھ بدلنے کا اختیار ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد شدت پہلے جیسے رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ سوچ کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ خطرناک ہے۔